الحمدللہ ہر روز ایک نیا ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ZN اسلامک ایجنسی کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں۔ آیا ہوں۔ امید ہے کہ آپ تمام ہی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودہا الناس والحجارہ۔ صدق اللہ العظیم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں آپ تمام ہی حضرات سے ایک ریکویسٹ کروں، آپ لوگوں نے اگر ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل ZN اسلامک ایجنسی کو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو پریس کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں، اس امید پر کہ اگر ہماری وجہ سے کسی کو کوئی اچھی بات سننے مل جائے تو انشاءاللہ بارگاہ مولا سے ہمیں اس کا اجر ملے گا۔ حضرات محترم، میں نے کئی ویڈیوز میں آپ حضرات سے ایمان کے تعلق سے، نماز کے تعلق سے، زکوٰۃ کے تعلق سے گفتگو کی ہے، اور میں نے نماز کی شرائطوں کے تعلق سے گفتگو کی، جس میں کیا میں نے ابھی ایک شرط کا ہی آپ حضرات سے ذکر چھیڑا تھا۔ جو پہلی شرط کا میں نے ذکر کیا تھا وہ طہارت ہے، اور طہارت کی وضاحت ابھی باقی ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ حضرات کو طہارت کی پوری وضاحت کر کے بتا دوں، اور اس کے ساتھ ایک دوسری شرط کا بھی ذکر کر دوں جسے ہم اور آپ ستر عورت کہتے ہیں۔ حضرات محترم، پہلی بات تو یہ ہے، جہاں تک کہ میں نے اس دور کو دیکھا، اس زمانے کو دیکھا اور اس زمانے کے لوگوں کو دیکھا، تو مجھے ایک ایسا محسوس ہوا جیسے کیا اس دور میں مسلمان جو اپنے آپ کو کہلاتے ہیں وہ مسلمان 75% ناپاکی کی حالت میں گھومتے ہیں۔ کچھ لوگ تو جان بوجھ کر کے گھومتے ہیں اور کچھ لوگ انجانے میں ناپاک رہ کر کے گھومتے رہتے ہیں۔ جان بوجھ کر کے وہ لوگ گھومتے ہیں جو کیا استنجا پاک نہیں کرتے، جو ناپاک ہونے کے بعد غسل نہیں کرتے، جو بے حرمتی کرتے ہیں اپنی زندگی کی، جو جانوروں کی طرح کھڑے کھڑے پیشاب کر لیتے ہیں، جو پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتے۔ تو ایسے لوگ تو وہ ہیں جو جان بوجھ کر ناپاکی کی حالت میں رہتے ہیں، اور نہ جانتے ہوئے ناپاک وہ رہتے ہیں، اور نہ چاہتے ہوئے وہ لوگ ناپاک رہتے ہیں جو اس بات کا علم نہ رکھتے ہوں کہ انسان پاک کیسے ہوگا، اس کے کپڑے کیسے پاک ہوں گے۔ میں نے آپ حضرات کو طریقہ غسل تو بتایا، فرائض غسل کا بھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، لیکن میں آج آپ کو کپڑوں کی بات بتاؤں۔ انسان کو کپڑے کس طرح سے پاک کرنا چاہیے اور کس طرح سے اس کو کپڑے پہننا چاہیے جس سے کیا اس کی نماز درست ہو سکے۔ کوئی بھی عبادت وہ کر رہا ہے تو بے ادبی نہ ہو، بے حرمتی نہ ہو، وہ کسی بھی چھوٹے بڑے گناہ میں مبتلا نہ ہو۔ آج ماڈرن زمانہ ہے، ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، ترقی یافتہ دور ہے، ہر گھر کے اندر کپڑے دھونے کی مشین موجود ہے، اور ہر انسان اپنے گھر کے اندر آسانی کے لیے، خواتین کی، اپنی بیٹی کی آسانی کے لیے، بیوی کی آسانی کے لیے، ماں کی آسانی کے لیے مشین رکھے ہوئے ہے
تاکہ ہمارے گھر کی خواتین آسانی کے ساتھ کپڑے دھل سکیں۔ لیکن مشین سے کپڑے دھلنا ناجائز نہیں ہے، نہ مشین سے کپڑے دھلنا گناہ ہے۔ ہاں، جو ہم مشین سے کپڑا دھلنے کا کبھی کبھی غلط طریقہ اپنا لیتے ہیں، وہ غلط ناجائز بھی ہے اور انسان کو گناہ میں ڈھکیلنے کے لیے ایک بڑا ہی پرخطر راستہ ہے۔ مثال دوں میں آپ کو، مثلا کسی کا ایک کپڑا ناپاک ہوا، چاہے وہ حالت خواب میں ہوا ہو یا عالم بیداری میں، کپڑا ناپاک ہوا تو ہمارے خواتین و حضرات کیا کرتے ہیں کہ اپنے اس کا ناپاک کپڑے کو نکالتے ہیں اور نکالنے کے بعد یا تو واش روم میں ٹانگ دیتے ہیں یا پھر جہاں پر ہماری واشنگ مشین رکھی ہوئی ہے ہم وہاں پر ان کپڑوں کو رکھ دیتے ہیں۔ اب کپڑے دھلنے والی خواتین کیا کرتی ہیں؟ جو عورتیں کپڑے دھلتی ہیں وہ کیا کرتی ہیں؟ وہ سارے کپڑوں کو اٹھائیں گی اور مشین میں پانی کریں گی، شرف ڈالیں گی، اس کے بعد سارے کپڑوں کو ایک ساتھ مشین کے اندر ڈال دیتی ہیں۔ اب وہ جو ناپاک کپڑا تھا وہ بھی اس میں شامل تھا، اور اس میں کچھ کپڑے ایسے بھی تھے جو صرف گندے تھے، ناپاک نہیں، وہ بھی اسی میں شامل، ناپاک بھی اسی میں شامل۔ اور جب تمام کپڑوں کو ہم نے اکٹھا کیا، اکٹھا کرنے کے بعد جب پانی میں ڈالا تو جو ناپاک کپڑے کی ناپاکی تھی، جو نجاست تھی، جو غلاظت تھی، وہ سب پانی کی وجہ سے دھلتی ہے اور تمام کپڑوں میں لگ جاتی ہے۔ اس کی وجہ سے سارے کپڑے ناپاک ہو جاتے، لیکن ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا، ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا ہے۔ اگر سارے کپڑے ناپاک ہو گئے ہیں تو ہم چاہیں تو ان کو پاک کر سکتے ہیں۔ جو پاک کرنے کا طریقہ اس طریقے سے ہم نے صحیح طریقے سے اگر ان کپڑوں کو دھل لیا، پانی ان میں نکال لیا تو ہمارے کپڑے پاک ہو جائیں گے۔ پھر ناپاک سے اور پاک کپڑوں سے کوئی لینا دینا نہیں۔ اگر ہم نے اچھی طرح سے کپڑوں کے اندر پانی نکال لیا ہے، جو اسلامی طریقہ ہے، جو سنت طریقہ ہے کپڑوں کو دھلنے کا، تو اب ہمارا کوئی بھی کپڑا ناپاک نہیں رہے گا، تمام کپڑے ہمارے پاک ہو جائیں گے۔ لیکن 99% خواتین اسلام سے، عورتوں سے، ہماری ماں بہنوں سے کپڑا پاک کرنا نہیں آتا، کپڑا پاک کرنا نہیں آتا۔ کچھ عورتوں کو آتا بھی ہے تو وہ کرتی نہیں۔ کیوں؟ وہ کپڑا پاک کریں گی تو ان کا زیادہ وقت خرچ ہوگا، زیادہ ٹائم ویسٹ ہو جائے گا، اور ان کو پورے پریوار کے کپڑے دھلنے ہوتے ہیں، اس لیے وہ الکس کرتی ہیں۔ اپنے وقت کو بچانے کے لیے وہ تمام کپڑوں کے ساتھ ساتھ جلدی جلدی پانی نکالتی ہیں، جلدی جلدی نچوڑتی ہیں اور ڈال دیتی ہیں۔ اس کا رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ سارے کے سارے کپڑے ناپاک ہی رہ جاتے ہیں۔ اب میں آپ کو ایک طریقہ بتاؤں۔ میں نے کیا کہا کہ واشنگ مشین سے کپڑے دھلنا کوئی غلط نہیں ہے، لیکن ہمارا طریقہ غلط ہو جاتا ہے۔ الحمدللہ میرے گھر میں بھی مشین موجود ہے، فریز موجود ہے، کولر موجود ہے، اللہ نے کئی طرح کی مجھے سہولتوں سے نوازا ہے، لیکن ایک اصول ہونا چاہیے زندگی کا۔ اگر ہمارا کوئی ناپاک کپڑا ہے تو سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ ہم اس ناپاک کپڑے کو اپنے ہاتھ سے پاک کریں، اپنے ہاتھ سے۔ اور اگر ہماری بیوی ہمارے ناپاک کپڑے کو دھل رہی ہے تو خاتون کو چاہیے، اس کی زوجہ کو چاہیے، اس کی بیوی کو چاہیے کہ اس کپڑے کو الگ پہلے پاک کرے، اس کے بعد تب مشین کے اندر ڈالے، تاکہ ہمارے ناپاک کپڑے کی وجہ سے سارے کپڑے اور پانی اور مشین ناپاک نہ ہوں۔ اب میں آپ کو طریقہ بتاؤں کپڑا پاک کرنے کا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کچھ لوگ اپنی بیوی سے کپڑے ناپاک دھلوا لیتے ہیں۔ ایک بات میں آپ کو پوائنٹ کی بتا دوں، ہر بیوی کپڑا پاک نہیں کر سکتی، کوشش کرنے کے باوجود بھی
وہ چاہ کر کے بھی اپنے شوہر کا کپڑا پاک نہیں کر سکتی، اگر وہ چاہتی ہے پاک کرنا اس کے باوجود بھی۔ کیوں؟ اس لیے اس میں ایک مسئلہ ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر مرد عورت سے زیادہ طاقتور ہے اور عورت کے نچوڑے ہوئے کپڑے میں سے مرد نے پانی نچوڑ دیا، تو سمجھ لیجئے اس کی بیوی کے ہاتھ سے پاک کیا ہوا کپڑا وہ پاک نہیں ہوگا۔ اس نے اپنی نظر میں اس کو پاک کر دیا، لیکن وہ آپ کے لیے پاک نہیں ہے۔ عورت اگر آپ سے طاقت میں کم ہے تو اس کا پاک کیا ہوا کپڑا آپ کے لیے ناپاک رہے گا۔ ہاں، اگر عورت اپنا کپڑا خود پاک کر رہی ہے، چاہے وہ کسی طریقے سے بھی پاک کر لے، اب اس کے پاک کیے ہوئے کپڑے میں سے، لیکن یہ یاد رکھیے کپڑا عورت کا ہونا چاہیے، اس کا ہونا چاہیے جو اپنا کپڑا پاک کر رہی ہے۔ اس کے پاک کیے ہوئے کپڑے میں سے اگر آپ نے پانی نچوڑ دیا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ کپڑا اس کے لیے پھر بھی پاک ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ عورت اپنی پوری طاقت کا کپڑا پاک کرنے میں استعمال کر لے۔ اب اس بات کا اندازہ آپ کیسے لگائیں گے کہ میری بیوی مجھ سے طاقت میں زیادہ ہے کہ کم؟ آپ ایک تجربہ کیجئے، 2 لکڑی لیجئے جو آپ کی نظر میں برابر مضبوط ہوں، اور ایک لکڑی آپ اپنی بیوی کو دیجئے اور ایک لکڑی آپ خود لیجئے۔ ایک لکڑی آپ خود لیجئے اور اپنی بیوی کو حکم دیجئے کہ میری شریک حیات آپ اس لکڑی کو توڑ کے دکھاؤ۔ آپ نے اپنی بیوی کو حکم دیا اور آپ کی بیوی نے وہ لکڑی توڑ دی اور آپ نے بھی توڑ دی۔ اب جو اس کا ٹوٹا ہوا حصہ ہے، ایک ٹکڑا آپ لیجئے، ایک ٹکڑا اپنی بیوی کو دے دیجئے، اور پھر اپنی بیوی سے کہیے کہ بیگم اس ٹکڑے کو توڑو۔ اگر وہ ٹکڑا آپ کی بیوی نے نہ توڑا اور آپ نے توڑ دیا تو آپ کی بیوی کے ہاتھ سے آپ کا پاک کیا ہوا کپڑا ناپاک ہی رہے گا۔ ہاں، آپ کی بیوی نے بھی لکڑی کو توڑ دیا اور آپ نے بھی لکڑی کو توڑ دیا، اور جو تیسرا ٹکڑا لیا جائے گا وہ نہ آپ توڑ سکیں نہ آپ کی بیوی، تو اب آپ کی بیوی کے ہاتھ سے دھلا ہوا کپڑا پاک ہو جائے گا۔ ابھی ہمیں اندازہ ہو گیا ہے کہ ہاں ہماری بیوی ہماری طاقت کی تلنا میں برابر کی طاقتور ہے۔ یہ طریقہ ہوتا ہے۔ اس لیے شریعت نے یہ حکم دیا ہے کہ مرد کو چاہیے اپنا کپڑا خود پاک کرے۔ دھلنے کی بات نہیں ہے، آپ کی بیوی بھی دھل سکتی ہے آپ کے کپڑے، آپ کی ماں بھی دھل سکتی ہیں، آپ کی بھابھی بھی دھل سکتی ہیں، آپ کی بہن بھی دھل سکتی ہیں، لیکن جہاں پاک کرنے کی بات ہے وہ آپ اپنے ہاتھ سے پاک کیجیے۔ اور ناپاک کپڑا بہن سے دھلوانا، ماں سے دھلوانا حرام ہے، یاد رکھیے گا۔ تو جو طریقہ میں نے آپ کو بتایا یہ عورت کے معاملات کے لیے ہیں، جو عورتیں اپنے شوہروں کے کپڑے دھلتی ہیں، ناپاک کپڑے۔ اور یہ بات میں کوئی من گھڑت بات نہیں کہہ رہا ہوں، یہ ایک مسئلہ ہے، ایک قانون ہے شریعت کا۔ اگر آپ اپنا کپڑا پاک کر رہے ہیں اور میں آپ سے زیادہ طاقتور ہوں اور آپ نے اپنی پوری طاقت سے کپڑے کو 3 مرتبہ نچوڑ دیا، پانی نکال لیا، تو میں آپ سے زیادہ طاقتور ہوں اور میں نے آپ کے نچوڑے ہوئے کپڑے میں سے پانی نکال دیا تو کوئی حرج نہیں ہے، آپ کے لیے وہ کپڑا پاک ہو گیا۔
ہاں آپ مجھ سے زیادہ طاقتور ہیں اور میں آپ سے کم. آپ نے کپڑے میں 3 مرتبہ پانی نکالا، اس کو 3 مرتبہ نچوڑا اور نچوڑنے کے بعد اس کو سوکھنے ڈال دیا. میں نے وہ آپ کا کپڑا اٹھایا اور اٹھانے کے بعد اس میں سے پانی نچوڑ دیا. آپ سے کم طاقت ہونے کے باوجود میرے اندر اگر میں نے آپ کے نچوڑے ہوئے کپڑے میں سے پانی نچوڑ دیا تو سمجھ لینا کہ ابھی تک آپ کے لیے وہ کپڑا ناپاک ہے. امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے. اب ہم چلتے ہیں دوسری شرط کی طرف. اگر کسی کو یہ بات پتہ نہیں چلی ہو یا کسی کو سمجھ نہ آئی ہو تو میں کانٹیکٹ نمبر ویڈیو کے ٹائٹل میں ڈال دیتا ہوں. آپ جو ہے ہم سے رابطہ کر کے معلوم کر سکتے ہیں. اور اگر کوئی جملہ ہم نے غلط بولا ہو تو اس کا دوبارہ ہم سے مطلب جان سکتے ہیں، کیونکہ انسان کی زبان ہے یہ پھسل سکتی ہے اور کبھی زبان سے جملے غلط نکل جاتے ہیں. یہ میں نہیں، بڑے بڑے عالموں کی زبان سے اور بڑے بڑے بول اسپیکر، بڑے بڑے مقرر جو ہوتے ہیں، بڑے بڑے لوگ جو ہوتے ہیں جو کیا بول اسپیکر ہوتے ہیں، جو فصیح اللسان بلیغ البیان ہوتے ہیں، ان کی زبانوں سے بھی جملے غلط نکل جاتے ہیں. لیکن ایسے معاملات میں ہمیں چاہیے کہ ہم اس بات کا مطلب پوچھیں. تو میں نے ہر ویڈیو میں نمبر دیا ہے. کوئی بات آپ کو اگر سمجھ میں نہیں آئے تو آپ فون کیجئے یا کمنٹس کے ذریعے پوچھ لیجئے یا میسیجز کے ذریعے پوچھ لیجئے، واٹس ایپ کے ذریعے آپ پوچھ سکتے ہیں. کسی بھی طریقے سے آپ ہم سے اس بات کی وضاحت لے سکتے ہیں. اب ہم بڑھتے ہیں دوسری شرط کی طرف جس کا نام ہے ستر عورت. یہ دوسری نماز کی شرط ہے، ستر عورت. عورت کہتے ہیں چھپانے والی چیز کو، اور ستر کہتے ہیں بدن کو، یعنی کہ بدن کو چھپانا. یہ نماز کے لیے دوسری شرط ہے. آج کل فیشن کا دور ہے. ہمارے نوجوان کیا کرتے ہیں، بلکہ نوجوانوں کی بات تو رہی الگ، جو کیا اس وقت 40-45 سال کے لوگ ہیں، 50-50 سال کے لوگ مسجدوں میں آتے ہیں. ان لوگوں نے کیا کیا ہوتا ہے، یہاں تک کہ ٹی شرٹ پہن رکھی ہوتی ہے، اور یہاں تک کہ ٹی شرٹ پہننے کے بعد وہ لوگ مسجد میں حاضر ہو کر نماز پڑھتے ہیں. کچھ خواتین ایسے ہوتی ہیں جو یہاں تک کہ آستینوں کے کپڑے پہن رکھے ہوتے ہیں اور وہ نماز ادا کرتی ہیں. کچھ خواتین ایسی ہوتی ہیں جو یہاں تک کے کپڑے ہوتے ہیں، یہاں تک کہ آستینیں ان کی ہوتی ہیں، سلیپس یہاں تک کی ہوتی ہیں ان کے ڈریسز کی، لیکن اس کے باوجود ان کے جسم محسوس ہوتے ہیں. وہ نیٹ کا کپڑا استعمال کرتی ہیں، نیٹ کی آستین استعمال کرتی ہیں. کچھ عورتیں روپٹہ اوڑھنے کے باوجود بھی برہنہ سر رہتی ہیں. کیوں؟ وہ جالی کا روپٹہ استعمال کرتی ہیں، نیٹ کا روپٹہ. کچھ عورتیں پورے کپڑے پہننے کے باوجود بھی برہنہ رہتی ہیں، ان کا جسم محسوس ہوتا ہے اور ایسے عالم میں وہ نماز ادا کرتی ہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ انہوں نے فیشن کے اندر اپنی زندگی کو ایسے صرف کر دیا ہے کہ ان کو تمیز ہی نہیں ہوتی کہ ہمیں حالت نماز میں کس طرح کا کپڑا پہن کر کے جانا چاہیے اللہ کی حضور. اور یہ صرف طریقہ نماز کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہمیشہ اپنے آپ کو عورت کو چاہیے کہ وہ حفاظت سے رکھے. تو اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہاں تک اگر کسی انسان نے، کسی ہمارے مومن بھائی نے، نوجوان نے یا کسی ہمارے بزرگ نے یہاں تک کہ ٹی شرٹ پہنی ہے اور وہ نماز ادا کر رہا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی. بعض مورخین کے مطابق، بعض علماء کرام کے مطابق نماز کے اندر کراہت پیدا ہو جائے گی. بعض علماء کرام کے مطابق نماز ہو تو جائے گی لیکن اس حالت میں نماز ادا کرنے والا گنہگار ہوگا. اور بعض علماء کرام کے مطابق اس طرح کے کپڑے پہن کر مسجد میں آنا بھی ادب کے خلاف ہے. نماز کی بات تو بہت دور رہی، اس طرح کے کپڑے پہن کر مسجد میں آنا بھی مسجد کے ادب کے خلاف ہے. نماز ہو جائے گی ایک شرط پر، اگر کسی کے پاس عذر شرعیہ موجود ہو. مثلا
کسی کے پاس دوسرے کپڑے کا موجود نہ ہونا، کسی کے پاس پورے کپڑے کا موجود نہ ہونا، تو اب اس کو نماز چھوڑنے سے بہتر ہے کہ وہ انہی کپڑوں میں نماز پڑھ لے جو فی الوقت اس کے پاس میں موجود ہے۔ یہی مسئلہ سر کا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ننگے سر نماز نہیں ہوگی، ننگے سر نماز ہو جاتی ہے، لیکن سر اگر ہمارا کھلا ہے، ہم اللہ کی عبادت میں مصروف ہیں، تو سمجھ لیجئے کہ ادب کے خلاف ہے، نماز کے ادب کے خلاف ہے۔ اس لیے ٹوپی سر پر لگانا میرے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ اگر کسی کے پاس میں ٹوپی نہیں ہے، مجبوری ہے، تو وہ بنا ٹوپی کی نماز پڑھ لے، کوئی حرج نہیں۔ یہی مسئلہ کپڑوں کا ہے۔ ستر عورت، بدن کو چھپانا۔ کچھ لوگ اتنی اونچی پینٹ پہن کر کے آتے ہیں، یا پہلے زمانے میں میں نے دیکھا، آپ سے 10-15 سال پہلے میں نے بھی دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ لوگوں کی پینٹیں اتنی نیچی ہوتی تھیں کہ جب وہ چلتے تھے تو سارے رستے کا کوڑا کرکٹ سب بٹورتے ہوئے چلتے تھے، کسی بھی صفائی کرمچاری کی ضرورت ہی نہیں ہوتی تھی۔ وہ خود ہی جو ہے صفائی کرتے ہوئے چلتے تھے۔ ان کے جو پینٹ کے پائچے ہوتے تھے، جو موریاں ہوتی تھیں، وہ زمین سے گھسٹتی ہوئی چلتی تھیں، اس لیے وہ سارے کپڑوں کو گھسیٹتے چلتے تھے، سارا کوڑا کرکٹ اکٹھا ہو جاتا تھا۔ لیکن اب ایک دور ایسا آیا ہے کہ لوگوں نے لمبی پینٹیں پہننے چھوڑ دی، اب نیکروں میں آ گئے۔ سفر ہو رہا ہے تو نیکروں میں ہو رہا ہے، گھر میں ہے تو نیکروں میں ہے، کہیں جا رہے ہیں تو نیکروں میں جا رہے ہیں، مارکیٹ جا رہے ہیں، پکنک پر جا رہے ہیں، پارکنگ میں جا رہے ہیں، یا بیچ پر جا رہے ہیں، کہیں بھی جا رہے ہیں تو نیکر کا استعمال ہو رہا ہے۔ کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ پنڈلیوں سے اونچے اونچے لوورز پہن کر، جینس پہن کر وہ لوگ مسجد میں چلے جاتے ہیں، ان کی پنڈلیاں کھلی رہتی ہیں، یہ ادب کے خلاف ہے۔ انسان کو ادب کے ساتھ کپڑے پہن کر مسجد میں حاضر ہونا چاہیے۔ اب ایک مثال میں آپ کو بتاؤں، کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ گیلے کپڑے میں نماز ادا کر لیتے ہیں۔ وہ وضو کریں گے تو ان کو وضو کرنے کا طریقہ نہیں آتا، الٹا سیدھا وضو کیا، کپڑے بھگو اور چلے گئے۔ کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں جلدی جلدی نہائے، گیلے بدن پر کپڑے پہنے اور چلے گئے۔ کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کپڑے بھگو لیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں نماز کے لیے۔ یہ تمام طریقے نماز کے ادب کے خلاف ہیں۔ تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ اپنے بدن کو اچھی طرح سے چھپانا ہے، اپنے ستر کو ڈھانکنا ہے۔ اسی کا نام دوسری شرط ہے، جس کو ہم ستر عورت کہتے ہیں۔ اور میں نے بتایا تھا کپڑا پہننے کے باوجود عورتیں برہنہ نظر آتی ہیں۔ انہوں نے کپڑے اتنے فینسی پہن رکھے ہیں کہ وہ خود شرم محسوس نہیں کرتی، کسی دیکھنے والے کو شرم آ جاتی۔ اگر آپ فیملی کے اندر ہیں، آپ گھر میں ہیں، آپ ہاؤس وائف ہیں، آپ کے پاس صرف آپ کے ہسبینڈ موجود ہیں، صرف آپ کے شوہر موجود ہیں، تو آپ جیسا چاہیں ویسا کپڑا پہنیں، اس میں شریعت نے کوئی پابندی نہیں لگائی ہے۔ لیکن جب آپ گھر سے باہر جائیں، یا آپ کے گھر میں کچھ غیر محرم لوگ رہتے ہیں، چاہے وہ آپ کے جیٹھ ہوں، دیور ہوں، یا چچا زاد بھائی ہو، یا ماموں زاد بھائی ہو، کوئی بھی ہو جو غیر محرم ہے آپ کے لیے، تو آپ کو چاہیے ان کے سامنے پردے کا اہتمام کریں، ان کے سامنے پردے کے ساتھ آئیں۔ آپ مارکیٹ جا رہے ہیں، بازار آپ جا رہے ہیں، پہلی بات تو یہ کوشش کیجیے آپ بازار سے بچیں، اور اگر ایسا نہیں کر سکتی ہیں، آپ کے پاس کوئی مجبوری ہے، بازار آپ کو جانا پڑ رہا ہے، تو آپ پردے کے اہتمام سے جائیے۔ آپ نماز میں جا رہی ہیں، اللہ کے حضور میں جا رہی ہیں، آپ اللہ کی عبادت کرنے جا رہی ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ آپ مکمل طریقے سے اپنے آپ کو پردے میں رکھ کر کے نماز ادا کریں،
کچھ لوگ چھت پر نماز پڑھتی ہیں. چھت پر نماز پڑھنے کے لیے اسلام منع کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کرتا ہے کہ تاکہ کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑے، جبکہ وہ نماز عورت پڑھتی ہوتی ہے. لیکن اسلام یہ بھی نہیں چاہتا کہ کوئی نماز پڑھتی ہوئی عورت کو کوئی غیر مرد دیکھے. سوچئے ذرا، اسلام نے کتنی عزت آپ کو دی، کتنا ادب آپ کو اسلام نے دیا ہے، اور آپ جان بوجھ کر اپنی عزت کا کھلواڑ کرتی ہیں، آپ جان بوجھ کر اپنی عزت کو پامال کرتی ہیں. کچھ عورتیں دوپٹہ اوڑھنے کے باوجود بھی ننگے سر محسوس ہوتی ہیں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انہوں نے دوپٹہ اتنا باریک اوڑھ رکھا ہے. قانون شریعت یہ ہے کہ اگر عورت نماز کے لیے جائے تو ایسا دوپٹہ اوڑھ رکھا ہو جس کو اوڑھنے کے بعد یہ محسوس نہ ہو کہ اس عورت نے دوپٹے کے اندر جو بال چھپا رکھے ہیں وہ کالے ہیں کہ سفید ہیں. ان آپ شرطوں کو اپنائیے، ان مسئلوں کو اپنائیے، ان طریقوں کو اپنائیے، اس کے بعد نماز ادا کیجیے. میں یقین سے کہتا ہوں، گارنٹی لکھ لیجیے آپ، میں گارنٹی دے رہا ہوں آپ کو. اگر آپ ادب کے ساتھ، تعظیم کے ساتھ، احترام کے ساتھ آپ اگر اللہ کے حضور جا رہے ہیں تو آپ کی دل کے اندر ایک خوشی محسوس ہوگی، آپ کی نماز کے اندر ایک اچھا سا فیل ہوگا، آپ کے دماغ کو اچھی ٹھنڈک ملے گی، دل کے اندر ایک خوشی کا سمندر ابلے گا، آپ کے چہرے پر نور آئے گا، آپ کی دعاؤں میں قبولیت کا اثر اللہ عطا فرمائے گا، آپ کی دعائیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں گی، آپ کے آنسوؤں کی لاج رکھی جائے گی، آپ کی زبانوں کی لاج رکھی جائے گی، آپ کی دعائیاں الفاظ کو اللہ قبول فرمائے گا. لیکن آپ جب بے ادبی کے ساتھ اللہ کی حضور جاتی ہیں تو اللہ کی رحمت آپ سے دور ہو جاتی ہے. آپ جب بازاروں میں نکلتی ہیں بے پردہ، مارکیٹوں میں آپ جاتی ہیں بے پردہ، یا ہمارے مومن بھائی مسجدوں میں جاتے ہیں بے ادب، مسجدوں میں جاتے ہیں گستاخ بن کر، مسجدوں میں جاتے ہیں بدتمیز بن کر، اللہ کی رحمت ان سے ناراض ہوتی. طہارت، اپنے آپ کو پاک رکھیے، اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے، جگہوں کو پاک رکھیے، اپنے گھروں کو پاک رکھیے. ستر عورت، اپنے بدن کو چھپا کر کے رکھیے. انشاءاللہ ہماری نمازوں کے اندر خشوع اور خضوع پیدا ہو جائے گا، ہماری نمازوں کے اندر خضوع پیدا ہو جائے گا، ہماری نمازوں کے اندر لذت ہمیں ملے گی، ہماری نمازوں سے ایک مزہ ہم کو ملے گا، اور نمازوں کی وجہ سے ہمارے گھروں کے اندر برکتیں ہوں گی، ہماری زندگی کے اندر ایک اچھا انقلاب پیدا ہوگا. لیکن شرط یہ کہ وہ نمازیں ادا کیجئے جن نمازوں کو اللہ پسند فرماتا ہے. اب میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ حضرات ہماری ویڈیوز کو سنیں، ہر ویڈیو آپ تک انشاءاللہ پہنچے گی، لیکن تب جب کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں گے. اور اگر ہمارے کوئی علماء کرام ویڈیو دیکھتے ہیں تو اگر ہم کہیں پر جملے غلط بول دیں یا ہم کہیں پر مسئلہ غلط بیان کر دیں تو اگر آپ ہماری اصلاح فرمائیں گے تو ہمارے لیے زہر قسمت، ہماری خوش نصیبی کی بات ہوگی کہ اگر کوئی ہمارے اسٹاف میں سے علماء کرام ہماری اصلاح فرمائیں، ہمیں کچھ سمجھائیں، وہ ہمارے لیے آپ کے جملے باعث برکت ہوں گے اور باعث کامیابی رہیں گے. اور اگر کسی ماں بہن کو یا کسی ہمارے بھائیوں کو، ہمارے عزیزوں کو اگر ہماری ویڈیو کی کوئی بات، اگر ہماری کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی ہو تو آپ فون کر کے یا واٹس ایپ پر میسج کر کے یا کمنٹ کر کے ہم سے پوچھ سکتے ہیں. بس چھوٹا سا کام آپ کیجئے، ہمارے ویڈیو کو آپ شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آسانی کے ساتھ آپ کو میسر ہو سکے. وما علینا الا ہر روز البلاغ. ایک نیا ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل زیڈ این اسلامک کرنسی کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں.